اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی، جس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سونپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور سن 1973 کے دستور کی روشنی میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو۔ یہ ہے 26 نکات پر متفقہ ایک میمورنڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی لائحہ عمل کا تعین کرے گی۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ مولانا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حضرت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام جو پولیٹیکل پارٹیز آج موجود تھی، جن کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، پورا ایک سیشن رہا جس میں بریک بھی ہوئی نماز کے اوقات کے لیے، اور پھر بلاخر اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، سکینڈل یہ بھرمار ہے، اور کسی صورت بھی جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے، نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ کووڈ ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں، قطعاً ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جائے۔ تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا یہ فیصلے آج جو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے رکھے یہ پوری مشاورت کے بعد کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے آپ کے بہت ہی سوال ہوں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن
चैन से नहीं बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे यही जमातें ने आपको MRD तहरीक दिखाए थे और ARD का मूवमेंट चलाए थे, अब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, हर तबके के पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, ताकि जो हमारा मकसद है, हमारा कोशिश है कि हम एक हकीकी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत देके, वो हमारा गोल है। और इस ओकेजन पे इस APC का जो हमारा दो सबसे बड़े पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, सदर जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पूरा ना सिर्फ उन्होंने हमसे तकरीर किया मगर पूरा APC में वो मौजूद थे, अपना तजवीज़ देते रहे और उनके ताकत के साथ, उनका सरपरस्ती के साथ हम सब मिलके इस मिशन के लिए निकल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिनने शुरू हो जाएंगे। के सवाल वकार सत्ती वकार भाई सर एक मिनट सर एक सवाल एट अ टाइम। आप भी है, हम भी है, आप देखेंगे हम सब यूनाइटेड भी है और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे। और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते, तो आप हमारा हिसाब लें। एक सवाल अभी तक तय नहीं हुआ, कर लेंगे इंशाल्लाह तय कर लेंगे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बारी बारी, आप बात करो जी। एक मिनट। हम सब जो APC में शरीक थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, सदर जरदारी साहब का, ये सारे जमातें के हमारा कंसेंसस डॉक्यूमेंट आपके सामने है। ये हमारे मौक़िफ़ है और जैसे मैंने अपना स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, हम ना सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ मगर इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ जदोजहद कर रही हैं। जी खालिद साहब बात करें। हमने जो मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारा रेजोल्यूशंस ऑफ प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने रखा है, हम ये दोनों जमहूरी ऑप्शंस है, हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी शाकिर बात करें। अक्टूबर अनाउंस किया, हर डेट अनाउंस किया। जी नहीं, मैं जरा आप जरा अल्फाज जरा थोड़ा सा जरा कंट्रोल कर लें, मैं जवाब दे देता हूं इसका। जी तो देखिए, आपने हमारा पूरा प्लान देख लिया है कि अक्टूबर में हम क्या कर रहे हैं, दिसंबर में हम क्या, नवंबर में क्या कर रहे हैं, दिसंबर में, जनवरी तक। जी अब रही बात, अदम एतमाद का ऑप्शन है, इस्तीफों का ऑप्शन है, उसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जिस पर होमवर्क करके उसका तजावीज़ मुरतब करके पार्टी लीडर्स के सामने पेश करेगी और वो जब तय हो जाएगा तो उसी के मुताबिक अमल होगा इंशाअल्लाह। जी एजाज बात करें।
نہیں ہے ماشاءاللہ نہیں ہے جی نہیں تھینک یو ذرا مختصر کر لیں انشاءاللہ مولانا صاحب تو اب پہلے اکیلے شروع ہوا تھا، اب ہم سب مل کے شروع کر رہے ہیں اور ہر موقع پہ ہر پوزیشن پہ ہر جگہ پہ ہم ساتھ ہوں گے. جہاں تک پارلیمان ہے یا عدم اعتماد ہے یا پارلیمان میں کیا جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہم سب نے کافی سیکھا ہے اور اس لیے ہمارا یہ کمیٹی جو سینئر لیول کمیٹی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، صحیح ٹائم پہ صحیح نمبرز کے ساتھ وہ فیصلے کریں گے کہ کہاں ہم نے اور کب حملہ کرنا. مولانا صاحب سے بات ہو گئی ہے اور طے ہو گیا کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم. یہ طے ہو گیا. متی اللہ صاحب متی اللہ جان متی اللہ صاحب میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے بعد آپ پہلے یہی ہمارا جو احتجاج ہے، جو ہمارا پوائنٹس ہے آپ کے سامنے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہم چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل سیاست میں یا جو بھی ان کا ڈومین میں نہیں ہوگا، یہ سب ہمارا مطالبہ ہے اور ہم یہ مطالبہ عوام کے سامنے رکھیں گے، عوام کے ساتھ مل کے ان کے سامنے بھی رکھیں گے، پارلیمان میں بھی یہی آواز اٹھائیں گے. اور ایسے ہی اس کا معنی یہ ہے کہ آج جتنا تکرار کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے آپ کے نزدیک ابھی ناکافی ہے. متی اللہ صاحب بات کریں. ایک منٹ متی اللہ صاحب آپ بات کریں. جی متی اللہ جان صاحب، ہم نے سب آج کا اے پی سی میں آپ کا بہادری کا سراہا اور جو جرنلسٹ کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا. اوکے، جہاں تک پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو -1 کا فارمولا عمران خان صاحب نے خود اس کا ذکر کیا، اپوزیشن کا جو موقف ہونا چاہیے وہ جمہوری ہونا چاہیے اور ہمیں ایک جمہوری آپشن ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. کسی سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ایک اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ ہم نے ایکسچینج نہیں کرنا. جہاں تک سیاسی بات کسی فوجی قیادت کے ساتھ وہ تو آئین کہتا ہے ہو نہیں سکتا، آئین کے مطابق ان کے اوث کے مطابق وہ تو ہو نہیں سکتا ہے. جو بھی اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہم 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں، جو بھی وہ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. جی پرویز بات کریں. سیاسی باتوں پہ نہیں، پرویز صاحب بات کریں. سیکورٹی ایشوز پر بات ہمیں ٹرائل کرے. اگر پرویز بات کریں. 1 منٹ ایسے نہیں جی، 1 منٹ باری باری. جہاں تک یہ ہمارا موومنٹ ہے، ہم اس کو آئی جے آئی کے بجائے ایم آر ڈی اور اے آر ڈی کے ساتھ ملاتے ہیں اور ہم سب جو 90s میں ہوا ہے یا جو ماضی میں ہوا ہے،
ہم سب نے اس سے سیکھا ہے, اس کے نتیجے میں چارٹر آف ڈیموکریسی آیا ہے. اس کا اس لیے کہ ہم وہ غلطیوں کے سے سیکھے جو ہے, ہم نے یہ 18th امینڈمنٹ بھی کیا تھا, ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا تھا, تو ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ نہ حکمرانوں کے ساتھ ان کا مدد ہونا چاہیے اور نہ اپوزیشن کے ساتھ. ہم غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں. ثناءاللہ ڈان, ثناءاللہ صاحب ایک سیکنڈ, ثناءاللہ ڈان. سر ایک تو آپ غلط ہو, 36 ممبرز صرف ایک منٹ. جہاں تک 36, یہ 36 کا نمبر میں نے بہت سنا ہے. یہ 36 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے باغی ممبرز نہیں ہیں. یہ جو ممبرز ہیں ان میں سے خورشید شاہ صاحب ہے جو کہ آج جیل میں ہے. ان میں سے ہمارا جو کورونا پازیٹیو پیشنٹس ہے, جو ٹیسٹ ان کے پازیٹیو نکلے ہیں وہ ہے. مینگل صاحب ملک میں نہیں ہیں. کچھ اٹس ناٹ, یہ کوئی سازش نہیں تھا. ہم آپ کے سامنے پورا قیادت میں, شہباز شریف صاحب سب اس ہاؤس میں موجود تھا. ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ووٹس کا ریکاؤنٹ کرے. شہباز شریف صاحب اور میں چاہتے تھے کہ ہم بول سکیں. میرا تو خواہش ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب بحیثیت قائد حزب اختلاف, اس کو تو حق ہے. ہمیں اپنا حق نہیں دیا گیا, نہ ہی وہ لوگ کاؤنٹ کیا گیا. آپ سب نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھیں, شہزاد اکبر کا ووٹ نہیں ہے, وہ ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے, وہ ایک ایڈوائزر ہے, مگر گنتی کے وقت وہ وہاں تھا اور وہ وہاں کھڑا تھا. تو جب دھاندلی کی جاتی ہے تو آپ کو انصاف کے ساتھ رپورٹنگ کرنا چاہیے, اور اس کو اپوزیشن کا شکست کے بجائے دھاندلی کا ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کا سب سے بڑا فورم پہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے دھاندلی ہوا ہے. یہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. خاتون صحافی جی, میں دے رہی ہوں جی. خاتون جی ہوگی کہ سوال ایک ایک کریں تاکہ یہ جی خاتون صاحب جی, ایک منٹ جی, ایک سیکنڈ جی, خاتون بات کریں جی. ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کیا ہے. ہم جمہوری طریقے میں بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارا احتجاج ہو, چاہے وہ ہمارا ڈائیلاگ ہو, ہم جمہوری طریقے اپناتے ہیں. میرے پاس کوئی بندوق نہیں ہے, ہم بندوق کے زور پہ نہ سیاست کرتے ہیں نہ احتجاج کرتے ہیں. ہم جمہوری طریقے سے غیر جمہوری قوتوں کو قائل کرتے ہیں. جی اعجاز صاحب ایک منٹ, ایک سیکنڈ آ رہے ہیں جی, آ رہے ہیں. اعجاز صاحب بات کریں. سوال ایک, اعجاز سوال ایک, اعجاز سوال کریں پلیز. I can't hear to it. ایک منٹ جی, ایک منٹ بھائی. اعجاز بات کریں. جی ختم ہو گئی ہے, اور بالکل دیکھیں وی آل لرن اور لیسن فرام دا پاسٹ. سب نے سبق سیکھے ہیں, اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک سنسیئرٹی آف پرپس سب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک کاز کے لیے بیٹھے ہیں, فار دا نیشنل کاز, اور اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. بس شکریہ. تھینک یو.